الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بھائیو اور دوستو، شیطان بنو آدم کو گمراہ کرنا ہے. اس شیطان نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت کے سامنے کہا لئن اخرتنی الى یوم القیامہ لاحتنکن ذریته الا قلیلا. یہ جو آدم ہے تو نے میرے اوپر فوقیت دی ہے، تو نے قیامت کے دن تک مجھے ڈھیل دے دی، مہلت دے دی. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، تو میں اولاد کو نکیل اور لگام ڈال کے رکھوں گا. چند ایک بہت کم تعداد میں آدم علیہ السلام کی اولاد سے بچ جائیں گے مجھ سے اور میرے شکنجے میں نہیں آئیں گے، لیکن زیادہ تر آدم کی اولاد میں سے زیادہ تر لوگوں کو میں اپنے شکنجے میں گرفتار. اس وقت سے اس کی یہ دشمنی عیاں ہے، ازلی ہے. اور پھر کب تک ہے یہ دشمنی؟ یہ دشمنی قیامت تک کے لیے ہے. اسی وقت اس نے کہا تھا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. اور پھر آپ دیکھیں یہ وہ دشمن ہے ہمارا
کہ جو ہر وقت ہمارا پیچھا کرتا رہتا ہے. یہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ جو ہر وقت تاک لگا کے بیٹھا رہتا ہے, گھات لگا کے بیٹھا رہتا ہے اور انسان کو ہر ممکن گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, ان الشیطان یجری من ابن آدم کمجرى الدم, کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے اس کے جسم میں خون گردش کرتا ہے. خون کے ساتھ ساتھ یہ بھی گردش کرتا ہے, ہر وقت انسان کا پیچھا کرتا رہتا ہے. اور پھر یہ ایسا دشمن ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا. انتہائی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ وہ دشمن ہے کہ جو ہمارے سامنے نظر نہیں آتا, ہمارے پیچھے سے ہمارے اوپر وار کرتا ہے, چھپ کر کے خفیہ طور پر ہمارے اوپر وار کرتا ہے. اگر دشمن سامنے ہو نا تو اس دشمن سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن یہ سامنے نہیں آتا. یہ خفیہ طور پر ہم سے عداوت کرتا ہے اور ہم سے دشمنی کا اظہار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. یہ شیطان, یہ اور اس کی فوج کے جو لوگ ہیں, یہ سب ایسی جگہ سے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. من حیث لا ترونہم, یہ نظر نہ آنے والا دشمن ہے, انتہائی سنگین قسم کا, بڑا ہی خطرناک قسم کا ہمارا دشمن ہے. پھر صرف یہ شیطان اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی فوجیں ہیں, اس کے ساتھ اس کی فوجیں ہیں جو ہر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ابلیس اپنا عرش پانی کے اوپر رکھتا ہے, اپنا عرش پانی کے اوپر رکھتا ہے, پانی کی سطح پہ اپنا عرش رکھ کر اپنی فوج کے لوگوں کو, شیطانوں کو ادھر ادھر بھیجتا ہے صبح کے وقت. پھر شام کے وقت جب شیطان, اس کی فوج کے لوگ اس کے پاس واپس آتے ہیں تو ہر ایک آ کر کے اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے, اپنی کارکردگی ظاہر کرتا ہے کہ آج میں نے یہ کام کیا, آج میں نے فلاں انسان کو اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کی, آج میں نے فلاں انسان کو اس طرح اس کا پیچھا کیا. وہ جیسے جیسے اپنی اپنی کارکردگی رپورٹ پیش کرتے ہیں, ابلیس کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا, تم نے بھی کچھ نہیں کیا, تم نے بھی کچھ نہیں کیا. حتیٰ کہ ایک شیطان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے ابلیس, آج میں فلاں آدمی ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ, اس آدمی کے ایسے پیچھے لگا کہ میں نے اس کو چھوڑا نہیں جب تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی. چنانچہ ابلیس اس کو اپنے قریب کرتا ہے, بلکہ ایک روایت کے مطابق اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے اصل صحیح کام کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ شیطان کی فوج ہے, اس کی فوج کے لوگ گھر گھر میں جاتے ہیں, ہر فرد کا پیچھا کرتے ہیں اور ہر گھر میں پہنچ کر اس قدر گھر کے اندر فتنہ فساد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب تک وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوتے وہ اس وقت تک ان کو چھوڑتے نہیں. یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے. میرے عزیز بھائیوں, شیطان کس کس طرح سے انسان کو گمراہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان قرآن مجید میں اس پر ذرا غور کیجیے. اسی وقت جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکارا تھا تو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اس وقت کہا تھا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں صراط مستقیم پر, وہ سیدھا راستہ جس پر چل کر انسان جنت میں پہنچ سکتے ہیں, جس پر چل کر انسان اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں, اس سیدھے راستے کے اوپر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, پھر میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا, ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا, ان کی دائیں طرف سے بھی آؤں گا, ان کی بائیں طرف سے بھی آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین, جب ان انسانوں کا میں چاروں طرف سے احاطہ کروں گا, چاروں طرف سے ان کو گھیر لوں گا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا, تو اس نے کہا تھا لا تجد اکثرہم شاکرین, ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تیرے شکر گزار بندے نہیں بننے والے ہوں گے, تیرے نافرمان ہوں گے. میرے بھائیوں, اس طرح اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان ہر طرح سے, ہر طرف سے انسان کو گھیر کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں, شیطان کے بارے میں ایک حقیقت ہم میں سے بہت لوگوں کو معلوم ہے, لیکن ہم اس کی جو اصلیت ہے ہم اس کا ادراک نہیں کرتے ہیں. یہ شیطان وہ ہے کہ جو قیامت کے دن ہم سے بری ہو جائے گا. شیطان دنیا کے اندر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے
اور انسان شیطان کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، لیکن یہی شیطان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بری و ذمہ ہو جائے گا اور یہ کہے گا قال الشیطان ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی بس نہیں چلتا تھا، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں چلتا تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو صرف یہ کام کیا کہ تمہیں میں نے بلایا اپنے راستے کی طرف اور تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر اپنے راستے کی طرف دعوت دی، تم نے میری بات کو مان لیا، بس میں نے یہی کام کیا، دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں پکارا، میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے میری بات مان لی، تم نے میری پیروی کی، تم نے مجھے فالو کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ وہ کہے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم، آج قیامت کے دن تم مجھے ملامت نہیں کر سکتے ہو، تم مجھے ملامت نہ کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، آج میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں، وما انتم بمصرخی، اور نہ ہی تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ اس طرح شیطان بالکل اپنے آپ کو بری و ذمہ کر لے گا۔ میرے بھائیوں، اس وقت انسان پچھتائے گا جب یہ شیطان انسان سے بری و ذمہ ہو جائے گا، اپنی برات اور اپنی بیزاری کے اظہار کرے گا، تو انسان پچھتائے گا اور اس کو ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، انسان کہے گا کاش میں اس شیطان کی پیروی نہ کرتا، کاش میں اس کی اتباع نہ کرتا اور اس کے نقش قدم پہ نہ چلتا۔ میرے بھائیوں، شیطان کی دشمنی انسان سے یہ ازلی اور ابدی ہے، اور کس کس طرح سے یہ وار کرتا ہے، کس کس طرح سے یہ انسان کو گھیرنے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ آپ نے سن لیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دشمن کے بارے میں آگاہ کر دیا ہوا ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دشمن کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اور لوگوں یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کو مخفی نہیں رکھا، اس کی دشمنی کو عیاں کر دیا، اس کو کھول کر کے بیان کر دیا، اور ہمیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو تم نے دشمن بنانا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، کیا تم اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو جبکہ یہ سارے تمہارے دشمن ہیں؟ بئس للظالمین بدلا، یہ بدترین بدلہ ہے ظالموں کے لیے۔ تو اس لیے شیطان کی جو دشمنی ہے اس سے ہمیں متنبہ رہنا چاہیے، اور شیطان سے ہمیں اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، او آدم کی اولاد لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس شیطان نے تمہارے ماں باپ آدم اور حوا علیہم السلام کو اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا، جنت سے نکلوانے پر یہ کامیاب ہو گیا تھا، تو اس طرح اے بنو آدم یہ تمہیں گمراہ نہ کرے اور تمہیں فتنے میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آگاہ کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، خاص طور پر اہل ایمان کو خطاب فرمایا۔ وہ پہلی آیت میں یا بنی آدم کہا، سارے لوگوں کو، چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ شیطان کے پھندے میں، شیطان کے شکنجے میں نہ پھنسنا۔ جبکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر مجھے اور آپ کو اور تمام اہل ایمان کو خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، جو شخص شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا تو شیطان برائی کا حکم دے گا، شیطان بے حیائی کا حکم دے گا، لہذا یہ شیطان جو ہے یہ انسان کو برائی کی طرف اور بے حیائی کی طرف لے کے جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو شیطان ہے اس کی عجیب عجیب چالیں اختیار کرتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ شیطان بندوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ شیطان جو ہے یہ انسانوں کے لیے گناہوں اور برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور یہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے لوگوں کے مابین عداوت پیدا کرتا ہے، اور یہی شیطان بندے کی عبادت کو خراب کرتا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے، یہ شیطان فوراً پہنچ جاتا ہے، انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے،
خیالات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ انسان کو نماز کے اندر رہ کر پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس طرح شیطان بندے کی عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ شیطان تمناؤں اور آرزوؤں میں مگن رکھتا ہے، بندے کو تمناؤں میں اور آنے والی زندگی میں آرزوؤں میں مگن رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کی خلقت میں تبدیلی کرنے پر اکساتا ہے۔ یہ شیطان مسلمانوں کے تعلقات کو خراب کرنے اور بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ شیطان اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ یہ شیطان رات کا سایہ پڑنے پر نکل آتا ہے، اپنی فوج سمیت نکل آتا ہے اور انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان نیند کی حالت میں ڈراؤنے خواب دکھا کر لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ یہ شیطان پیدائش کے وقت بچے کے پہلو میں انگلیاں چبھوتا ہے اور اس کو رونے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہی شیطان انسان کو غصہ دلاتا ہے اور ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی شیطان اللہ کے ذکر سے غافل کر کے موسیقی وغیرہ میں انسان کو مجبور رکھتا ہے۔ یہ مختلف طریقے ہیں شیطان کے انسان کو گمراہ کرنے کے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس شیطان کی چالوں سے آگاہ رہنا ہے، شیطان کی مختلف چالوں سے اور اس کے مختلف حربوں سے متنبہ رہنا چاہیے اور ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے آج کے خطبہ میں آپ کو وہ احتیاطی تدابیر بتلاتا ہوں کہ جن کو اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں، ہم خود بھی شیطان سے بچ سکتے ہیں، ہمارے گھر والے، ہمارے بیوی بچے شیطان سے بچ سکتے ہیں، اور اسی طرح گھر ہمارے محفوظ ہو سکتے ہیں شیطان کے حملوں سے۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، شیطان کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو اور اس کی دشمنی کس قدر خطرناک کیوں نہ ہو، کس قدر سنگین یہ دشمن کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا انہ لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہ شیطان وہ ہے کہ جس کا ایمان والوں پر اور رب پر توکل کرنے والوں پر اس کا زور نہیں چلتا ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اور جو لوگ اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر اس شیطان کا زور نہیں چلتا، اس کا کوئی بس نہیں چلتا ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، اس کا زور کن لوگوں پہ چلتا ہے؟ جو اس کو دوست بنا لیتے ہیں، جو شیطان کو دوست بنا لیتے ہیں ان لوگوں پر شیطان کا بس چلتا ہے، شیطان کا زور چلتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ایسے لوگوں پر شیطان کا بس چلتا ہے اور اس کا زور چلتا ہے۔ تو وہ تدابیر کیا ہے شیطان سے بچنے کے لیے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور شیطان کے فتنے سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ لہذا ہمیشہ شیطان سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے، خاص طور پر جب بھی انسان کے دل میں وسوسے پیدا ہوں، خیالات آنا شروع ہوں، تو انسان کو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب بھی آپ کے دل میں وسوسے پیدا ہونا شروع ہوں، شیطان کی طرف سے خیالات آنا شروع ہوں، جب بھی آپ کے سامنے برائی مزین ہونا شروع ہو، برائی اور گناہ کا کام جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ شیطان پیش کرے آپ کے سامنے، تو فاستعذ باللہ، جیسے ہی وسوسے پیدا ہونا شروع ہوں، خیالات آنا شروع ہوں، اللہ رب العزت کی پناہ طلب کیجیے۔ جب آپ اللہ رب العزت کی پناہ طلب کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اپنی پناہ میں لے لے گا اور شیطان کے شر سے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ تر رکھنے کی کوشش کیا کریں، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھا کریں۔ جب انسان اللہ رب العزت کو یاد کرتا رہتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اس وقت تک انسان شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، الخناس کا معنی کیا ہے؟ الخناس اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو جب اللہ تعالیٰ سے انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان انسان کے دل پہ ڈیرے ڈالے رکھتا ہے۔ جب تک وہ اللہ کی یاد سے غافل، شیطان اس کے اوپر غالب، اور جیسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو یہ فوراً بھاگ اٹھتا ہے۔ یہ ہے خناس کا معنی، پیچھے ہٹ جانے والا، وسوسے پیدا کرنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا، یعنی جیسے ہی اللہ کا ذکر آتا ہے تو فوراً یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، فوراً یہ بھاگ اٹھتا ہے۔
اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے 5 باتوں کا حکم دیا تھا. ان میں سے ایک بات یہ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ہمیشہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہنا. پھر اس کی انہوں نے ایک مثال بیان کی اور اس مثال کے ذریعے فائدہ بیان کیا کہ ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے. کہنے لگے اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے کہ جس کے پیچھے دشمن لگا ہو، وہ آگے ہو، دشمن اس کے پیچھے پیچھے ہو، اچانک اس کو ایک قلعہ مل جائے اور وہ قلعے میں جا کر کے پناہ لے لے، اپنے آپ کو محفوظ کر لے. بالکل اسی طرح سے جب انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتا ہے، ایک مضبوط قلعے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے. پھر شیطان اس کے اوپر وار نہیں کر سکتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ انسان شیطان سے محفوظ ہو سکتا ہے. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے پاس آ کر کے 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر مار کر وہ کہتا ہے لمبی رات ہے، تم سوئے رہو. اس کے بعد جب وہ سو جاتا ہے تو پھر جب وہ بیدار ہو کر اگر وہ اللہ کا ذکر کرے، معنی یہ ہے کہ بیدار ہونے کی وہ دعا پڑھے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. شیطان کی 3 گرہوں میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے. پھر جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور جب وہ صبح کرتا ہے، اس طرح ان تینوں کاموں کے بعد جب وہ صبح کرتا ہے تو بڑا حشاش بشاش ہوتا ہے اور بڑا ہی اچھے مزاج کا حامل ہوتا ہے. لیکن اگر وہ تینوں کام نہیں کرتا تو اس پر شیطان کا اثر باقی رہ جاتا ہے. وہ تینوں گرہیں نہیں کھلتی ہیں تو یہ بڑا بدمزاج ہوتا ہے اور اس کی مزاج میں انتہائی سستی ہوتی ہے. سارا دن اس کے اوپر سستی چھائی رہتی ہے. اس حدیث سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان جو ہے وہ انسان کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. اسی طرح خاص طور پر جب آپ گھر میں داخل ہوں، تیسری چیز آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا ضرور پڑھیں. بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان اپنی فوج کے لوگوں کو، دوسرے شیطانوں کو کہتا ہے کہ لا مبیت لکم، آج تمہارے لیے اس گھر کے اندر رات گزارنے کی جگہ باقی نہیں رہی. پھر جب انسان کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے اپنے دوسرے دوستوں کو، شیطانوں کو کہتا ہے کہ آج نہ تو یہاں اس گھر کے اندر رات گزارنے کی جگہ اور نہ ہی کھانا ملنے کی گنجائش. یہاں پر کھانا بھی نہیں ملے گا، یہاں رات بھی نہیں گزار سکتے ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان جب گھر میں داخل ہو اس وقت بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرے اور وہ دعا پڑھے جو مسنون ہے. اسی طرح جب انسان کھانا کھانے لگے تو اس وقت بھی انسان بسم اللہ پڑھ لے تو اس کے ساتھ انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور تدبیر، احتیاطی تدبیر شیطان کے فتنوں سے بچنے کے لیے، گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت ضرور کیا کیجیے. آپ خود بھی سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں، اپنے بیوی بچوں کو بھی کہا کریں، اور نہیں تو کم از کم ریکارڈنگ ہی چلا دیا کریں کسی سی ڈی کے ذریعے یا کسی کیسٹ کے ذریعے. آپ سورۃ بقرہ کی تلاوت کو ضرور چلائیں. سورۃ بقرہ کی تلاوت کی آواز گھر کے اندر ضرور گونجنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ اٹھتا ہے، وہاں پر شیطان نہیں ٹھہر سکتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز، جب آپ کو جمائی آنے لگے، جمائی آتی ہے انسان کو نیند کے غلبے کی وجہ سے، تو اس وقت اپنے منہ کو بند کرنا چاہیے. ورنہ انسان اگر جمائی کے وقت اپنے منہ کو بند نہ کرے، اس کا منہ کھلا رہ جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضرور اپنے منہ کو بند کرنا چاہیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اس طرح انسان شیطان سے بچ سکتا ہے. ایک اور چیز، جب آپ سونے لگیں تو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی. جب آپ اپنے بستر پر پہنچے تو آیت الکرسی ضرور پڑھ لیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لا یزال من اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا تمہاری حفاظت کرتا رہے گا. ساری رات شیطان سے فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا اور آپ کو شیطان کے حملوں سے بچائے گا. ولا یقربک شیطان حتی تصبح، صبح ہونے تک شیطان آپ کے قریب تک نہیں آ سکے گا آیت الکرسی کو پڑھنے کی وجہ سے. اسی طرح انسان اگر گھر میں ہو اور اپنے گھر والوں کے پاس ہو تو گھر والوں کے پاس جانے کی جو مسنون دعا ہے اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص طور پر تاکید کی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، شیطان سے بچنے کے لیے ایک انتہائی اہم احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ ضرور پڑھا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد مسنون اذکار پڑھا کرتے تھے.
اسی طرح شام کے وقت بھی مسنون اذکار پڑھا کرتے تھے. ان میں سے آخری 3 صورتیں بھی ہیں, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ان کو 3 مرتبہ ضرور پڑھا کریں, فجر کے بعد بھی اور شام کے وقت بھی اور سونے سے پہلے بھی پڑھ لیا کریں. اس طرح انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ خود بھی شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے, آپ کے اہل و عیال بھی شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے, اور آپ کے گھر بھی شیطان سے محفوظ ہو جائے گا. اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلنے لگے تو گھر سے نکلتے ہوئے بھی مسنون دعا پڑھ کے نکلا کریں. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. جب آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کہا جاتا ہے ہدیت وکفیت ووقیت وتنحى عنہ الشیطان, کہ آپ کی رہنمائی کر دی گئی. آپ نے اللہ کا نام لیا نا, اللہ کا نام لے کر آپ گھر سے نکلے, اللہ پہ آپ نے بھروسہ کیا, آپ کی رہنمائی کر دی گئی. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہی دعا آپ کے لیے کافی ہے, اور پھر یہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ آج کے دن آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ کر لیا گیا, آپ کو بچا لیا گیا, شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے. اس لیے گھر سے نکلنے کی یہ جو دعا ہے اس کو بھی ضرور پڑھ لینا چاہیے. فجر کے وقت خاص طور پر جب آپ مسجد میں داخل ہونے لگیں تو وہ ضرور دعا پڑھا کریں, اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے فجر کے وقت مسجد میں داخل ہوتے وقت, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ سارا دن شام ہونے تک شیطان اس بندے کے قریب نہیں آ سکتا ہے. اسی طرح سے آخری بات آپ کو عرض کرتا ہوں, فجر کی نماز کے بعد اگر آپ مسنون اذکار میں سے ایک ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, اگر آپ 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھ لیں, یہ دعا پڑھ لیں, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں, اور جنت کے اندر 100 درجات اس کے لیے بلند کر دیے جاتے ہیں, اور سارا دن شام ہونے تک شیطان سے وہ حفاظت میں چلا جاتا ہے, اللہ رب العزت کی پناہ میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو مسنون دعائیں ہیں, مسنون اذکار ہیں, اور جو احتیاطی تدابیر میں نے ذکر کی ہیں, ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے ساتھ انسان شیطان کے فتنے سے اور اس کے شر سے محفوظ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے, ہمیں بھی, ہمارے بیوی بچوں کو بھی, اور ہمارے گھر کو بھی, تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو اللہ تعالیٰ شیطان کے فتنے سے, اس کے شر سے, اس کی برائی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون, إن هذا الدين تميز بالوسطية في كل شيء. قال الله عز وجل في محكم التنزيل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تأويل هذه الآية إن الله إنما وصفهم أي هذه الأمة بأنهم وسط لتوسطهم في الدين, فلا هم أهل غلو فيه ولا هم أهل تقصير, ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه, فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغ؟ فيقول نعم يا رب, فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير, فيقول من شهودك؟ فيقول محمد وأمته, فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا, قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس فيكون الرسول عليكم شهيدا. أيها الإخوة الكرام, إن وسطية الإسلام شاملة جامعة لكل أمور الدين والدنيا والآخرة, بل إنها وجه من وجوه الإعجاز فيه وصلاحيته لكل زمان ومكان,
وبهذه الوسطية تعظم مسؤولية الأمة الإسلامية ودورها العالمي، فهي أمة الوسطية والشهادة لتكونوا شهداء على الناس، شهادة تصان فيها الحقوق وتتحقق العدالة وتحفظ الكرامة وتبنى الحضارة المعاصرة بعد أن شقي العالم بألوان من الصراعات وأنهكت البشرية بأنواع من الصدامات. عباد الله، إن وسطية الإسلام تتجلى في شتى مجالات الحياة كلها، ففي مجال الاعتقاد جاء الإسلام وسطا بين الملل، فلا إلحاد ولا وثنية، بل عبودية خالصة لله في الربوبية والألوهية وفي الأسماء والصفات. فأهل السنة من المسلمين وسط بين أهل التشبيه والتمثيل والتحريف والتعطيل، يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مماثلة المخلوقين وينزهونه عن أي نقص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي مجال الأخلاق والسلوك مظهر من مظاهر الوسطية في هذا الدين من التوازن بين متطلبات الفرد والمجتمع وإعمال العقل والعاطفة في تربية متوازنة على هدي المنهج النبوي. إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وفي النظام الاقتصادي وازن الإسلام بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، احترم الملكية الفردية وضبطها بأحكام حفاظا على مصلحة المجتمع، فحرم الإسلام الاحتكار والربا والغش، ويسر سبل الكسب المشروع وحرم سبل الكسب الممنوع، وفرض على الأغنياء الزكاة حقا للسائل والمحروم بحيث لا تضر بمصلحة المجتمع. فجاء الإسلام محققا الوسطية بين الحقوق الفردية وحقوق المجتمع. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم ونفعنا به والذكر الحكيم. هذا، وصلوا وسلموا على نبي الهدى محمد المصطفى، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بذلك حيث قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم نجهم من البلايا والمصائب والمحن، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. صفیں درست کر لیں، ساتھ مل جائیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں. اللہ اکبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر بھائی اور دوستو، سب سے پہلے تو ہمارے کچھ دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے. ہمارے ایک دوست عبد الرحمن صاحب ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. انہوں نے ان کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے دعا کی اپیل کی ہے. اور ایک اور دوست ہیں، انہوں نے اپنی والدہ کے لیے شفا یابی کی دعا کی اپیل کی ہے. اسی طرح اور کئی دوست ہیں جو مریضوں کی شفا یابی کے لیے دعا کی اپیل کرتے ہیں. سب دوستوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی صحت اور عافیت دے. اور اسی طرح جن بیماروں کے لیے خاص طور پر شفا کی دعا کی اپیل کی گئی ہے، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و عافیت سے نوازے اور اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے شفا کاملہ نصیب فرمائے. اور جو ہمارے بزرگ، ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے احباب میں سے جو فوت ہو چکے ہیں، بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے، بزرگوں میں سے جن کی جو بھی وفات پا چکے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العزت سب کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی نیکیاں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے. ہم سب کو بھی اللہ رب العزت عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھے. ایک ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیریا میں اس وقت حالات، اس وقت نہیں بلکہ پچھلے کوئی 3 سال سے حالات بہت ہی کشیدہ ہیں. اور وہاں پر خاص طور پر جو سنی مسلمان ہیں ان کو چن چن کے قتل کیا جا رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ آج کل میڈیا سب کچھ دکھلا رہا ہے، اور بلکہ کئی جو کلپس ہیں، ویڈیو کلپس، وہ نیٹ ورک پہ بھی، فیس بک وغیرہ پہ، سوشل نیٹ ورک جو ہیں ان پہ موجود ہیں. اور یقین مانیں ایسے کلپس کو دیکھ کر کے کہ جس طرح ہمارے مسلمان بھائیوں پر، عورتوں پر، بچوں پر جس طرح سے ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، یقین مانیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خون کے آنسو نکلتے ہیں. اور اس پر بندہ بالکل بے بس ہو کے رہ جاتا ہے کہ آخر ان مسلمانوں کی مدد کے لیے بندہ کیا کرے. کچھ حالات اس طرح کے ہیں، مجبوریاں اس قسم کی ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں کر پاتے ہیں. یعنی خواہش کے باوجود کہ ہم کن مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں، لیکن ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. میرے بھائیوں، اس وقت شدید سردی کا موسم ہے اور ان علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی اور فیملیز، خاص طور پر خواتین اور چھوٹے بچے ایسے ہیں کہ جو کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں یا پھر خیموں کے اندر ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے لیے سردی سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا کس طرح مشکل ہے ان کے لیے. تو اس وقت یہاں کویت کے اندر، بلکہ پورے تقریباً عالم اسلام کے اندر ایک لہر چلی ہے کہ ان مظلوم سیرین مسلمانوں کے لیے امداد اکٹھی کی جا رہی ہے، سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے، پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور ان تک پہنچانے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں. تو ہمارے کچھ دوست جو ہیں، آج انہوں نے باہر ایک ٹیبل لگایا ہے، باہر ان کا ایک کاؤنٹر ہے، باہر موجود ہوں گے. تو آپ ان کے پاس کسی بھی قسم کا امدادی سامان جمع کروا سکتے ہیں. کمبل، خاص طور پر چونکہ سردیوں کا موسم ہے، کمبل ان کے پاس جمع کروا سکتے ہیں، یا کوئی نقدی تعاون کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کرنا چاہیے، جو بھی انسان سے ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، کہ اگر آپ کے مسلمان بھائی آپ سے مدد طلب کر رہے ہوں تو آپ پر مدد کرنا لازم ہے. لہذا ہم جتنی بھی مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں. ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت
ہمارے ان بھائیوں کی، ہماری ان بہنوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت ان پر جو ظلم اور ستم کے بادل ٹوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حالات جلد سے جلد بہتر کر دے، اور جو ظالم حکمران ہیں جو وہاں پر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور ان کی فوج جو مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے، ہم ان پر بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے ساتھ ان ظالموں کا خاتمہ فرمائے، ان کو تباہ و برباد کرے، اور اللہ رب العزت ان کو دنیا کے لیے سامان عبرت بنا دے۔ جزاکم اللہ خیر۔